تیل آ گیا ہے، ساری رات تیرا گھر روشن رہتا ہے، چراغا رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ زیادہ تیل آ گیا ہے۔ ہمسائیوں سے مخاطب ہو کر سیدہ حلیمہ کہتی ہیں واللہ لا اوقد نارا ولکنہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نائیو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میرے گھر میں روشنی چراغ جلانے کی وجہ سے نہیں، محمد کے آنے کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے گھر میں روشنی چراغ جلانے کی وجہ سے نہیں، محمد کے آنے کی وجہ سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا جن دلوں میں نور مصطفیٰ آ جاتا ہوتا ہے ان کی دنیا بھی روشن ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی روشن ہوتی ہے۔ ان کی آخرت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، اور رب کائنات نے جب بھیجا تو کہا پیارے من کتاب نہیں ہوگا، من حکمہ نہیں ہوگا، اب کیا تجھے بھیج رہا ہوں تو سارا کچھ تجھے عطا کروں۔ تو آمد مصطفیٰ میں ہر کوئی خوش ہے، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا یار نہ ٹھنڈا کام کا ہوتا، جس کے حضور ہو گئے اس کا ہر کوئی خوشی منا رہا ہے۔ نماز نے کہا سرکار آئے مجھے درود مل گیا، سجدوں نے کہا ہمیں سرور مل گیا، آنکھ نے کہا مجھے نور مل گیا، انسان نے کہا مجھے شعور مل گیا، غلاموں نے کہا ہمیں مقام مل گیا، ولیوں نے کہا ہمیں انعام مل گیا، ساکھروں نے کہا ہمیں جام مل گیا، نبیوں نے کہا ہمیں امام مل گیا، کعبے نے کہا مجھے واسطہ مل گیا، مدینے نے کہا مجھے سلطان مل گیا، محفل نے کہا مجھے ناطقہ مل گیا، منبر نے کہا مجھے رب کا نظارہ مل گیا، فرشتوں نے کہا ہمیں رب کا پیارا مل گیا، یتیموں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، حلیمہ نے کہا مجھے راج دوبارہ مل گیا، آمنہ نے کہا مجھے عرش کا تارا مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، اور ہم غریبوں کو محمد کا سایہ۔ علماء اہل سنت، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، اور ہم غریبوں کو محمد کا، جنہوں نے ملے وہ بولو جنہوں نے ملے ہم غریبوں کو محمد کا، غریبوں کو محمد کا، غریبوں کو محمد کا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ کہنے کی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کی یہ لوگوں یاد رکھو۔ میں پیغام دیتے بات ختم کرتا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آقا کے عشق سے ختم کیا جا رہا ہے، اور توحید کے اوپر، رسالت اور توحید کے اوپر، شرک کے نام کے اوپر، کبھی بدعت کے نام کے اوپر مختلف گانے دے کر دلوں سے عشق مصطفیٰ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے وہ جو دل محبت رسول سے تڑپتے تھے، آج پھر ان دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلانے کی ضرورت ہے، نبی کا نور دلوں میں اس کو جگمگانے کی ضرورت ہے، اور وہ شمع جو بجھتی جا رہی ہے اس کو پھر سر نو شعلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس غیر ہوئے دور کے اندر ہم اپنا تعلق ٹوٹا ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کے ساتھ ہے اس کا سر نو پھر بحال کریں، اور منہاج القرآن یہی دعوت دے رہا ہے، اور حضور سید شیخ الاسلام یہ چاہتے ہیں کہ میرے صدیق کا مقصد یہی ہے کہ ہر دل میں نبی کے عشق کی شمع جو ہے وہ جل جائے، نبی کے عشق کی شمع جل جائے۔ میرا جینا اسی کام کے لیے، میرا مرنا بھی اسی کام کے لیے ہے، اور جب تک یہ تمہاری شمع دلوں میں جلتی رہے گی تمہاری دنیا بھی ٹھیک رہے گی، تمہاری آخرت بھی ٹھیک رہے گی، اور تمہاری نجات یاد
ایک بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں اہل سنت والجماعت کے جتنے مدارس ہیں ان میں سے سال میں سے جتنے طلباء فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد ہے 5,000۔ کتنی تعداد ہے؟ 5,000۔ اور جو اہل سنت کے علاوہ دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، دیوبندی مکتبہ فکر ہے، ان کے دینی مدارس سے کل طلباء جو سال میں فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد ہے 2 لاکھ۔ کتنی؟ 2 لاکھ۔ اور وہ جہاں بھی جا رہے ہیں سب سے پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے، عاشقوں کے دلوں سے، حضور کے غلاموں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیا۔ حالانکہ یاد رکھو آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، مجھ محمد سے محبت۔ لا یؤمن حتی احب کی بات تعلیمات کی بات نہیں، یاد پہلے ذات ہوتی ہے، بعد میں تعلیمات ہوتی ہے۔ ذات کے ساتھ محبت کرو اور تعلیمات کے اوپر عمل کرو۔ میلاد کو مناؤ اور سیرت کو اپناؤ، میلاد کو مناؤ اور سیرت کو اپناؤ۔ اور حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں درود والے بنو جب درود والے نہ بنو، درود والے بنو بارود والے نہ۔ جو میلاد والا ہوتا ہے وہ فساد والا نہیں ہوتا، اور جو فساد والا ہوتا ہے وہ میلاد والا نہیں ہوتا ہے۔ میلادی بنو، فسادی نہ بنو۔ آج پاکستان میں آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، وہاں جتنے بھی عقیدے کے لوگ آئے انہوں نے اہل سنت کے مراکز کو، ان کے مدارس کو ختم کر کے رکھ دیا اور نام پر اور جید علماء کرام کو شہید کر۔ لہذا اس بدعقیدگی کے سامنے باندھ مانگنے کے لیے، اور وہ مسلمانوں کے دلوں میں جو علامہ اقبال نے لکھا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ جو نکالنے کی سازش ہو رہی ہے اس سلسلے میں حضور سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لاہور میں 2000 کنال کے اوپر ایک منہاج ایجوکیشن سٹی، منہاج کا شہر علم آباد کرنے کا آغاز کرنا یہ نقشہ ہے۔ 2000 کنال کے اوپر یہ الحمدللہ تعالی یہ نقشہ لاہور میں بننے جا رہا ہے، یہ منصوبہ جس میں ایک مسجد ہوگی، اور وہ جو مسجد ہے وہ بیت المقدس جہاں علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے تھے، یہ اتنی بڑی مسجد بنائی جائے گی بیت المقدس کے نقشے کے اوپر، اس میں بیک وقت 1 لاکھ نمازی انوار، سبحان اللہ، کتنے؟ 1 لاکھ۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ جامعہ بنے گی، جامعہ الامام اعظم ابو حنیفہ، جامعہ ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نامی اسم گرامی کے اوپر یہ مسجد بنے گی، جس میں بیک وقت 25,000 طلباء مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ کتنے؟ 25,000 طلباء مفت تعلیم حاصل کریں گے، ان کا کھانا پینا سونا رہائش ہر چیز ہوگی۔ اور کہ باقاعدہ وہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سال یہ 25,000 طلباء فارغ ہو کر جب بھی میدان میں جائیں، جس جگہ پہ بھی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے گیت گائیں اور لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عشق جو ہے وہ چراغ روشن کریں ہر سال۔ اور اس کے بعد پھر باقی وہاں پہ الزاویۃ الغوثیہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار شریف کی نسبت سے وہاں پہ دربار غوثیہ الزاویۃ الغوثیہ یہ بھی بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ہاسٹل کالجز بچیوں کے لیے الحمدللہ تعالی وقت کم ہے، میں زیادہ تفصیلات کے ساتھ نہیں بتا سکتا، اتنا بڑا شہر علم آباد ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی نسلیں دیکھیں گی ان کے عقیدے کے ایمان اور تحفظ کا سامان ہوگا، جس طرح کے ابھی آپ کو پتہ گوشہ دروش شریف پوری دنیا میں اس وقت حرمین شریفین کے بعد، آقا کے روضہ پاک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جس جگہ پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ منہاج القرآن کا گوشہ دروش شریف ہے۔ اور اب تک یہ جو 12 ربیع الاول شریف گزرا ہے، اس
صبح میں آپ کے پاس آیا تھا یہاں پر، ہم نے آغوش کا بنایا ہے 500 یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے ہم نے آغوش کا ادارہ بنایا ہے، جس میں پرائمری سے لے کر ایم اے تک ان کی تمام تعلیم اور تربیت کا الحمدللہ تعالیٰ وہ مکمل ہوگا۔ یتیم بچیوں کے لیے بیت الزہرا بنایا، میں کہتا ہوں قبلہ کہتے ہیں نے جتنا پاکستانی قوم کے اوپر مہربانی کی، یہ گوشت کا درود دیا قرب سرکار کے لیے اور آغوش دیا آقا کے دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا انا بکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اور درود پاک میں فرمایا جو کوئی میرا امتی اتنی کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ تو درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو آقا کا جواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو آقا کا جواب ملتا ہے۔ یا وہ دوستوں نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب کل آپ نے ایک شعر سنایا تھا، ان کو بھی سنا دیں بات پہ ختم، اور اس کے لیے ہم نے پھر 1000 یورو ایک یونٹ کا رکھا ہے، جو اب آپ 500 دے سکتے ہو، تب 1000 دے سکتے ہو، تب جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے اس کے اندر اپنا حصہ دے سکتے ہوتے ہیں۔ وہ تو مولانا صاحب یہاں کے ہمارے محترم امام صاحب موجود ہیں، شہزاد صاحب آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی نسلیں دیکھیں گی، اللہ پاک اپنی لمبی عمر آپ کو دے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس طرح گوشت درود بن گیا، آغوش بن گیا، بیت الزہرا بن گیا، انشاءاللہ یہ شہر بھی آباد ہوگا، یہ شہر بھی آباد ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام آتا، کیوں جتنا تعلق یہ گہرا ہوگا آقا کی بارگاہ سے اتنا ہی فیض ملے گا۔ اور اس کے اوپر بات ختم کرتے ہیں، اے دل ہے تیرا موبائل کا سم اس کے محمدی پائی، اے دل ہے تیرا موبائل کا سم اس کے محمدی پائی، درود محمد اتنا پہلے سے ایزی لوڈ کرائی، سبحان اللہ۔ درود محمد اتنا پہلے سے تو ایزی لوڈ کرائی رکھ، اتنا چارجر سجنا مک جا سیا، اتنی بیٹری سجنا مک جا سیا، تو سلام اور چارجر لائی، اتنی بیٹری سجنا مک جا سیا، تو سلام اور چارجر لائی رکھ، کوئی نیٹ ورک آپ کا دا نہیں بزی ہوگا، اقبال تو کال تکال دلائی، تو کال تکال ملائی رکھ، بس ملانا آپ کا کام ہے، کرم کرنا ان کا کام ہے، آپ ملاتے رہے کرم وہ کرتے رہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، 10 کا زیادہ لے لیے آپ کی بہت زبردست اس کے بعد جزاک اللہ خیر و احسن جزاک اللہ پاک صاحب کے قبول فرمائے۔